اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہمارے چینل وحید اسلامک ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جیسے ہی آسمان کا کنارہ شق ہوا، جبرائیل علیہ السلام سمٹنا شروع ہو گئے، سر زمین پر رکھنے لگے کہ یعنی اس قدر جھکے کہ یوں لگتا تھا کہ گویا سر زمین کو لگ رہا ہے۔ ان پر تواضع اور عاجزی، خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ ایک انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نمودار ہوا۔ فرشتے نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ پر سلام فرماتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بندہ منش پیغمبر کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس فرشتے نے جب یوں اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا اور سوچنے لگے۔ بالآخر سامنے گردن جھکائے عاجزی کے ساتھ بیٹھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں مجھ سے مشورہ طلب فرماتے ہیں۔ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول، بندگی اور عاجزی اختیار فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے فرشتے کو جواب دیا کہ میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ وہ فرشتہ یہ جواب سن کر دوبارہ آسمان کی طرف عروج کر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا، اے جبرائیل، میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ فرشتہ کون ہے جسے دیکھنے کے بعد تم پر عجیب حالت طاری ہو گئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ تجلی الہی کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں کی صف باندھ کر کمال خشوع سے کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھ کبھی اوپر نہیں کرتے، اور ان کے پروردگار کے درمیان اس حالت میں قریب جو بھی ہو جل جائے۔ ان کی یہ ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ لوح محفوظ ان کے روبرو رکھی ہے اور انہیں اس لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز واقع ہو تو وہ لوح خود بخود بلند ہو جاتی ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے پہنچ جاتی ہے، اور یہ یعنی اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اس لوح کو دیکھ لیتے ہیں اور اس مقدر یعنی کام کو دریافت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو وہ مجھے حکم کرتے ہیں، اور اگر وہ میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو ان کو کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت سے متعلق ہو تو انہیں حکم مل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آپ کس کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا، ہوائیں چلانے اور لشکروں کی فتح و شکست پر۔ پھر پوچھا کہ میکائیل علیہ السلام؟ تو عرض کیا، بارش اور نباتات پر۔ پھر پوچھا ملک الموت؟ تو عرض کیا، روحیں قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید عرض کیا کہ جب اسرافیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے تو میں نے خیال کیا کہ شاید اب قیامت قائم ہونے کا وقت ہے، اور میں ڈر گیا، اور میری حالت میں جو تبدیلی آپ نے دیکھی وہ اسی ڈر کی وجہ سے تھی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے وہ معزز فرشتے ہیں جو اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا کہ یہ سور پھونک دیں گے، اور یہ قیامت کے دن کا وقت ہوگا۔ اوپر بیان کردہ روایات کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حوالے سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں کہ آپ کرب و منزلت اور لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے میں سب سے آگے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام پر بھی حکم چلاتے ہیں۔ لیکن اگر وحی الہی اور شرائع نازل کر کے نوع انسانی کی تکمیل اور نوح کے افراد کی آخرت کی اصلاح
انوار و برکات کے ساتھ عبادات گزاروں اور اطاعت شعاروں کی امداد اور ظالموں اور فرعونوں کو ہلاک کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بزرگی میں افضل ہیں، لیکن یہ افضلیت متلقن نہیں بلکہ خصوصاً ہے۔